بالکل میرے لیے بہت امپارٹنٹ تھی یہ سیریز، اور جس طریقے سے میں ورلڈ کپ کو کھیل رہا ہوں تو تب بھی میں بہت اچھے نک میں تھا، لیکن فٹنس میری ایسی تھی کہ میں بیٹنگ تو کر سکتا تھا لیکن فیلڈنگ وغیرہ میں تھوڑا سا میرے لیے مسئلہ ہو رہا تھا. تو الحمدللہ میں نے بڑا ٹائم ریہیب کو دیا اور NCA میں بھی کام کیا، جب گھر گیا وہاں پہ بھی کام کیا. تو امپورٹنٹ تھی اور میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے ٹریننگ بھی کی اور الحمدللہ رزلٹ بھی اچھا آیا. میرے خیال میں بالکل جب فلپس نے بیٹنگ شروع کی اور جس طریقے سے وہ کھیل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مختلف وکٹ پہ کھیل رہا ہے. اور اگر میں صحیح بتاؤں تو میرے خیال میں جس طرح وکٹ پورے 3 میچوں میں کھیلا ہے تو 250 رنز ہی ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اس پہ اچھا فائٹنگ سکور ہوگا، اور ہم لوگوں نے جب 280 کیا تو اس کے باوجود ہمارے بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی. لیکن میرے خیال میں پورے میچ کا جو سارے کا سارا کریڈٹ ہے وہ فلپس کو ہی جاتا ہے، جس طریقے سے اس نے سنگل ہینڈڈلی ہی میچ کو چینج کیا. دیکھیں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ گیم کو فنش کریں، لمبا کھیلیں اور اپنی ٹیم کو جتائیں، لیکن یہ چلتا رہتا ہے کرکٹ میں. اور میرے خیال میں ہماری کافی ساری پرفارمنسز پاسٹ میں ایسی ہوئی ہے کہ پلیئرز نے جتایا بھی ہے. لیکن بالکل جیسے آج کا میچ بھی تھا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بہت اچھا کم بیک کیا، حالانکہ 35 اوور تک ہم لوگ ہمارے 2 ہی آؤٹ تھے اور ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ لمبا کرے، کیونکہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ وکٹ جس طرح سے کھیل رہا ہے تو نئے بیٹسمین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. دیکھیں آپ کے سامنے جس طریقے سے ٹیم کا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ ون ڈے میں اسپیشلی کھیل رہے ہیں تو میرے خیال میں ہماری ٹیم بہت اچھی طریقے سے جیل ہوئی ہے. اور اگر آج کا میچ بھی آپ دیکھیں تو ہم لوگ بہت اچھا کھیلے ہیں، لیکن فلپس کے آنے کے بعد اس نے مطلب ایسی اننگ کھیلی ہے کہ جو میرے خیال میں اس طرح کی وکٹوں پہ بہت مشکل ہے کھیلنا. تو میرے خیال میں سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے، اور میرے خیال میں ورلڈ کپ کے لیے ہماری ٹیم جس طریقے سے جیل ہوئی ہے اور جس طریقے سے ایک کمبینیشن بنا ہے تو بہت زبردست ہے. دیکھیں کرکٹ میں تو سچویشن وائز ہی کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے بھی میرے خیال میں پچھلے 2 میچز میں ساؤتھی نے بھی 10 اوور نہیں کیے، کیونکہ وہ پارٹ ٹائم فلپس نے بالنگ کر دی. تو جس طریقے سے وکٹ کھیل رہا تھا تو اس پہ اسپن زیادہ مطلب اچھا بال کر رہے تھے، اسپنر کو سپورٹ زیادہ مل رہی تھی. تو مین ریزن وہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے آغا سلمان ہمارا مین بالر نہیں ہے، اس نے آج 10 اوور کیے ہیں تو وہ پھر اس کو کور کر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ فاسٹ بالر سے ہم نے پورے اوور نہیں کرائے کیونکہ وہ بری بال کر رہے تھے. میرے خیال میں آغا سلمان نے بہت اچھی بالنگ کی تو اس نے ان کو کور اپ کیا. اور ہمیشہ کپتان کا بھی یہی پلان ہوتا ہے کہ جو ہمارا پارٹ ٹائمر ہے اس سے ہم 4-5 اوور نکالے تاکہ جو مین بالرز ہے اگر اس میں کوئی ایک بھی اس کا دن نہ ہو تو اس کے اوور نکل جائیں. دیکھیں ہم لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے تو جب ولیمسن کھیل رہا تھا تو ہم نے بولا کہ اگر یہ آؤٹ ہو جائے تو میچ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. پھر بعد میں بس جب فلپس نے بیٹنگ شروع کی تو اتنا ہمیں پتہ تھا کہ ٹیلنڈر کے لیے یہ وکٹ آسان نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے ہماری فاسٹ بالنگ ہے میرے خیال میں تو ورلڈ میں ابھی بھی ہماری فاسٹ بالنگ ون آف دا بیسٹ ہے، اور وہ کھیلنے نہیں دیتے ان کے ٹیلنڈرز کو. لیکن وہی کہ فلپس آخر تک کھیل گیا اور اس نے میچ کو فنش بھی کیا. بالکل دیکھیں پلان ہے بالکل. اور ورلڈ کپ کے بعد یہ میں پہلی سیریز کھیلا ہوں تو میرا ریہیب چل رہا تھا، اور جتنے بھی فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں PCB کے وہ سارے میں نے کلیئر کیے ہیں. پھر میں یہاں پہ آیا ہوں اور بالکل آج مجھے تھوڑی سی اریٹیشن ہوئی ہے نی میں دوبارہ، اور پھر میں کوشش کر رہا تھا کہ میں فیلڈ پہ جاؤں لیکن فیزیو نے بولا کہ ابھی آپ فیلڈ پہ نہ جاؤ. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری فٹنس ابھی ٹھیک ہے، لیکن آج کے لیے فیزیو نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ نہ جائیں، اور میں اس پہ بالکل اور بھی کام کروں گا. دیکھیں میرے خیال میں ہمارے بالروں نے بھی بالنگ اچھی کی ہے، اور اس نے جس طرح کے شاٹس مارے ہیں اگر میں ٹو بی ویری آنیسٹ اس طرح اس وکٹ پہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں نے بھی تقریباً کوئی 30-35 اوور بیٹنگ کی اس وکٹ پہ تو وہ بہت اچھا کھیلا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس کا نام لے رہا ہوں کہ وہ جس طریقے سے کھیلا ہے آج تو بہت کم پلیئر میں نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اتنا اچھا اس طرح کی ڈبل پیس وکٹ پہ کھیلے. تو اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ تو دیکھیں کپتان اور بالر کا ہوتا ہے تو مجھے تو اتنا آئیڈیا ہے نہیں، لیکن جو اس کا ویک زون ہوتا ہے تو جب میٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ مجھے تو ان کے بالرز کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بالر کا سوئنگ کیا ہوتا ہے، ٹرن کیا کرتے ہیں یا گگلی کیسے کرتے ہیں، یہ کپتان اور بالرز آپس میں پلان کرتے ہیں.
دیکھیں کافی مشکل ہوتا ہے، اور میں اگر صحیح بتاؤں تو یہ میچز میرے مائنڈ میں تھے، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ارلی پاکستان کپ کے میچز میں آیا، اور میں نے 3 میچ کھیلے، لیکن پہلے 2 میچ میں نے کافی پین میں کھیلے ہیں، بہت پین بھی ہوتا تھا، لیکن میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو ساتھ لے کے چلوں، اور ایون کہ یہ تینوں میچز بھی ٹیپنگ وغیرہ کر کے ہی کھیلیں، تو اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسا ہے کہ اس لیول پہ جب آپ کھیلتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے قربانی بھی دینی ہوتی ہے، اور اس کی تیاری ایسی کرنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے بیسٹ دے سکیں. تو جتنا میرے بس میں تھا، میں نے NCA میں بھی کام کیا ہے، اور KPK کی ٹیم سے بھی کھیلا ہوں. تو ابھی فیوچر میں میرا یہی گول ہے کہ میں ورلڈ کپ تک خود کو بہت فٹ کروں، اور پاکستان کے لیے جتنا لمبا کھیل سکتا ہوں کھیلوں. دیکھیں ورلڈ کپ تو ہر پلیئر کے لیے اہم ہوتا ہے، اور بالکل میں 2019 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا تھا، اس کے لیے میرے بہت زیادہ پلانس تھے، میں نے بہت تیاری بھی کی تھی، تو وہ اتنا زیادہ میرا اچھا نہیں گیا. لیکن ابھی یہ والا جو ہے بالکل اس کے لیے بھی میرے بہت امید ہے میری کہ میں اپنی پرفارمنس سے پاکستان ٹیم کو جتاؤں. دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے آج وہ کھیلا ہے تو کوئی بھی ہوتا تو وہ مشکل ہوتا، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نسیم شاہ بالکل ایک بہت زبردست بالر ہے، اور جس طریقے سے اس نے ابھی میرے خیال میں 4-5 ہی ون ڈے کھیلے، اور میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ کیے ہیں 4-5 ون ڈے میں. تو اور وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ بالر ہے. مس تو ہم لوگ شاہین کو بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اور ماشاءاللہ جس طریقے سے نسیم شاہ نے ٹیم میں اپنی جگہ بنائی ہے وہ بہت زبردست ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو بخار بھی تھا اور فلو بھی تھا، تو اس وجہ سے کھیلے نہیں. ورنہ اگر وہ ہوتے تو یقین کریں وہ تو جس طریقے سے انہوں نے پہلے 2 میچوں میں بالنگ کی تو ہمیں امید تھی کہ وہ اس میں بھی ایسے ہی کرتا. دیکھیں بالکل اگر فلپس جس طریقے سے کھیل رہا تھا تو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ بس یہ کسی طریقے سے آؤٹ ہو جائیں، اور ٹیلنٹرز کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو بھی ٹیلنٹر آئے ہیں تو ان کو اتنا آسان نہیں ہو رہا تھا. اور باقی فیلڈنگ دیکھیں اگر میں فیلڈ میں ہوں تو میں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرتا ہوں، اور ہم لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ لوگوں کو تو بس یہ صرف دکھتا ہے کہ ہم لوگ میچ میں کھیلتے ہیں، اس سے مطلب میچ سے پہلے یا پریکٹس وغیرہ میں ہم لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں اپنے فیلڈنگ پہ بھی، بیٹنگ پہ بھی، بالنگ پہ بھی، لیکن میچ میں اس طرح ہو جاتا ہے، اور بس کوشش یہی کریں گے کہ آئندہ نہ ہو. فخر حارث سہیل کو بال لگی تھی ہیلمٹ پہ، کافی پریشان اور مایوس تھے وہ، ان کی کیا پوزیشن ہے تازہ ترین؟ لیکن ان کو ڈاکٹرز نے چیک کیا ہے تو ان کو تھوڑا سا پین تھا سر پہ، تو اس وجہ سے وہ اندر نہیں گئے. اور لیکن میری جو ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں مطلب ٹھیک ہوں، لیکن یہ کہ ہلکا ہلکا سا وہ کہہ رہے کہ سر باری ہو رہا ہے. تھینک یو فخر بھائی.